باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں، آیت نمبر 165 سے آیت نمبر 167 تک تلاوت کی۔ کل کے درس میں آپ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی کچھ تشریح سنی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول انہی کی جانوں میں سے بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ پھر رسول نے آ کر کے امت کے سامنے کیا کیا کام کیے اور ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے، اللہ کا قرآن سمجھاتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ دوسری ذمہ داری، اور ان کو پاک کرتے، جو اندر کی بیماریاں ہیں ان سے ان کو پاک کرتے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کے نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیتے۔ اور کل میں نے بتایا کہ قرآن کریم کی تعلیم، کتاب کی تعلیم، اللہ کی کتاب کی تعلیم، یہ بہت بلند کام ہے۔ پھر فرمایا کہ والحکمہ، کہ ان کو حکمت کی تعلیم دیتے۔ کل میں نے بتایا کہ حکمت سے مراد ہے حدیث، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمائی یا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کی، وہ حدیث ہے۔ تو صحابہ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ بھی بیان فرمائے اور ان کا مطلب اور ان کی تشریح بھی بیان فرمائی، اس لیے کہ صحابہ عربی تو تھے لیکن کئی مرتبہ حدیث کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کی، ان الفاظ کی تشریح کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مثال میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک بات اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے پیش کی، صحابہ نہیں سمجھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما کر کے صحابہ کو سمجھایا۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، غمگین ہو گئے، پوچھا کہ وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ، کہ حضرت اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ روزانہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پر 1 روپے کے 100 پیسے، اگرچہ اب تو روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ بچہ 1 آنا ملتا تھا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا کہ مجھے 1 آنا ملا ہے، اور اب تو 5 روپے بھی دے دو تو پھینک دیتا ہے کہ اس کا کچھ ملتا نہیں۔ مگر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1 جوڑ کے بدلے 1 روپیہ بھی صدقہ کرے تو روزانہ 360 روپے بنتے ہیں، اور غریب آدمی روزانہ 360 روپے صدقہ کر نہیں سکتا۔ تو صحابہ نے پریشان ہو کر سوال کیا کہ حضرت اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقے کا مفہوم نہیں سمجھے۔ فرمایا کہ صدقہ صرف گیہوں، چاول یا روپیہ پیسہ دینے کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی صدقہ ہے،
فرمایا کہ روپیہ کے علاوہ بھی، اناج کے علاوہ بھی صدقے کی اور بہت بڑی قسمیں ہیں۔ فرمایا تم ایک دفعہ کہو سبحان اللہ، صدقہ ادا ہو گیا۔ ایک دفعہ کہو الحمدللہ، صدقہ ادا ہو گیا۔ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، صدقہ ادا ہو گیا۔ ایک دفعہ کہو اللہ اکبر، صدقہ ادا ہو گیا۔ سلام کا جواب دیا، صدقہ ادا ہو گیا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا یا چلتے چلتے ٹھڈا لگ گیا، صدقہ ادا ہو گیا۔ راستے پر پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گیا ہے، تم نے مٹی ڈال کر راستہ صاف کر دیا تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پھسلے نہیں، صدقہ ادا ہو گیا۔ درود شریف پڑھی، اس کی 10 نیکیاں مل گئی، ساتھ میں صدقہ بھی ادا ہو گیا۔ امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، لوگوں کو نیکی کا کہا کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی روزہ رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، صدقہ ادا ہو گیا۔ کسی کو برائی سے منع کیا کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، صدقہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے یا کسی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، بزرگ آدمی ہے یا معذور آدمی ہے، سوار نہیں ہو سکتا، تم نے اس کو سوار کروا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم نے اس کو سواری سے نیچے اتروا دیا، یا کوئی آدمی سامان اٹھا کر کے جا رہا ہے، نہیں اٹھا سکتا، آپ نے اس کا سامان اٹھوا دیا یا اس کا سامان اٹھا کے نیچے رکھوا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی کام میں 360 صدقے ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش کے 2 نفل پڑھ لو، چاش کے 2 نفل پڑھ لو، 360 صدقے اس میں آ گئے۔ اور آج کل چاش کا وقت صبح تقریباً سمجھو کہ 8 ساڑھے 8 بجے سے لے کر کے 11:30 بجے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنے وقت میں 2 رکعت اشراق کی پڑھے، اس کو پورے حج کا ثواب ملے گا، اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی۔ اور یاد رکھنا، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم فجر پڑھ کر اشراق کے لیے مسجد ہی میں بیٹھے رہو۔ اگر کوئی کاروباری ہے، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، چلا جائے گھر جا کے پڑھ لے، جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں جا کر پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم ہے، اپنے دفتر میں جا کر کے پڑھ لے، کوئی دکاندار ہے، دکان میں جا کر کے پڑھ لے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اشراق اسی وضو کے ساتھ پڑھے جس کے ساتھ فجر پڑھی ہے۔ انسان ہے، کسی کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھنا چاہیے اور وضو بھی فجر والا ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر، اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو دیکھو، صحابہ صدقے کا مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ صرف روپیہ اور اناج دینے کا نام نہیں ہے، صدقے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی بھی تعلیم دی، سنت کی بھی تعلیم دی، اور پھر اللہ آخر میں فرما رہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ کیسے؟ جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پوری قوم شرک کی لعنت میں گرفتار تھی، سوائے اکا دکا کے۔ اور اخلاقیات کی بھی یہی پوزیشن تھی جو آج کل ہے، قتل، اغوا، لوٹ کھسوٹ، بدکاری، بدماشی، بالکل آج کی طرح۔ جو جاہلیت اللہ کے نبی نے ختم کی تھی نا، ہم اسی جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آج کل لٹیرے ساری دولت کھا گئے، عوام رو رہی ہے، اسی جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی پر ڈالی گئی، وہ صحابہ کو آپ نے سکھائی، اگرچہ یہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، اس کا تعلق پھر غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ اس میں مسلمانوں کو ایک کوتاہی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا، فتح شکست میں بدل گئی، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چوٹیں آئی، تو اب ایک تکلیف پہنچی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، کہ جس وقت تمہیں مصیبت پہنچی کہ احد کے میدان میں 70 آدمی مارے گئے، 70 اور باقی زخمی ہوئے، تو اللہ فرماتے کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے ابھی،
تم اس جیسی 2 مصیبتیں اور ان کو پہنچا چکے ہو، اس جیسی مصیبتیں تم ان کو پہنچا چکے ہو بدر میں۔ کیسے؟ 70 آدمی مارے گئے، ان کے 70 گرفتار ہوئے، اور اب احد میں تمہیں پہنچی ہے تو برابر ہو گیا، پہلے ان کو پہنچی تھی اب تم کو پہنچ گئی۔ تو جب مصیبت پر اللہ کہتے قل تم انا ھذا، کہ تم کو یہ کہ تم نے یہ کہا کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ کہتے قل ھو من عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے، تمہارے اپنی کوتاہی کی وجہ سے آئی، جس کی تفصیل بار بار گزر چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی امارت میں ایک اہم مورچے پر جبل رمات پر بٹھایا تھا، اور فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، مگر انہوں نے غلطی کی، مورچہ چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ تکلیف آئی۔ اللہ فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا فتح دے دیتا، لیکن کبھی حالات آنے پر یا کبھی مصیبتیں آنے پر اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ایسی چیزوں کو آنے والی امت کے لیے بھی تو چھوڑنا ہے، اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ دیکھو ان سے ایک ہلکی سی کوتاہی ہوئی، اس کو غلطی بھی نہیں کہہ سکتے، تو ان پر یہ حالات آئے، تو اگر آنے والی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو 100 میں سے 99% چھوڑ دے گی تو پھر اس پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حالات آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اللہ فرماتے وہ چیز جو تمہیں پہنچی جس دن آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں، کہ پہلے کیا ہوا، غزوہ احد میں شروعات میں فتح ہوئی، پھر کیا ہوا، ایک ہلکی سی کوتاہی کی وجہ سے وہ شکست میں بدل گئی، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اللہ کہتے جو چیز تمہیں پہنچی جس دن آمنے سامنے ہوئی جماعتیں، کیوں پہنچی؟ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو پہنچی۔ اچھا کیوں پہنچی؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جھانچ لے، اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کر دے جو منافق ہے ایمان والوں میں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کو تو سب پتا تھا کہ منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے، اللہ کو سب پتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے ثبوت کے ساتھ آ جائے کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، یہ اللہ ظاہر کر دے، اس لیے یہ چیزیں آئی۔ اب دیکھو سختی نہ آئے، حالات نہ آئے تو جھوٹے سچے سب ملے ہوئے رہتے۔ یہ میں بیٹھ کے دعوے کر رہا ہوں بڑے بڑے، لیکن جب مجھ پہ حالات آئے گے تو میری حقیقت کھل جائے گی، ہاں میں کتنا پکا ہوں یا کتنا کھوٹا ہوں یا کتنا نفاق بھرا ہوا ہے، یہ حقیقت کھلے گی۔ تو حالات آنے پہ، ابھی دیکھو ہمارے ہی ملک میں حالات آئے، نفاق کھل کھل کے سامنے آ رہا ہے، کتنے ایمان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی تو وہ حالات آئے ہی نہیں، ظاہر میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ اپنا کمپیریزن کرو کبھی اہل غزہ سے، کبھی فلسطین والوں سے، کبھی شام والوں سے، کبھی سیریا والوں سے، جب ان پر کیمیکل حملے کیے گئے، کچھ نہیں ہے، لیکن صرف چند روٹی کے لیے، چند اپنی جھوٹی عزت کے لیے، چند اپنے کاروبار کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے لوگ ایمان چھوڑ کر کے کفر کے راستے پہ جا رہے ہیں یا منافقت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ سختی نہیں آئے، سب برابر ہو سکتے، مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے پتہ نہیں چلتا، اور جب حالات آتے ہیں اب معلوم ہو جاتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، اور جو مخلص لوگ آتے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قیامت سے پہلے جو ایک معرکہ سجے گا، تو علماء نے حدیث کی روشنی میں جو بیان فرمایا کہ اس میں چھٹائی ہوگی پھر، اور اس چھٹائی میں مخلص لوگ ایک طرف ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، اور ایک اچھی خاصی مسلمانوں کی تعداد جن کے نام بھی مسلمان ہوں گے اور جن کے دعوے بھی بڑے بڑے ہوں گے، ان کو ایک دم چھانٹ کر کے منافقت کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب وہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ سٹیج سجا، حالات آئے،
تو اللہ نے فرمایا کہ پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اب اللہ آگے اسی کو فرما رہے کہ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ان سے کہا گیا کہ آؤ ذرا اللہ کے راستے میں لڑو، اور اگر لڑنا نہیں چاہتے تو ذرا دفاع کرو مسلمانوں کا، حملہ ہو چکا ہے، کم سے کم جانے تو بچاؤ، آؤ تو صحیح۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے لڑائی، یعنی اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، تمہارا ساتھ دیتے۔ مطلب وہ جنگ تو تھی، پھر وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ لڑائی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے، کہ یہ تھوڑے سے آدمی بھلا ساری دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ بالکل یہی منافقت والا بول آج کل کے کچھ زیادہ روشن خیالات جو بڑے بڑے یوٹیوبر بن کے آتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، انہوں نے بھی یہی جملے کہے کہ اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کس سے لڑنے جا رہے، اور ان کو دفاع کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی نوجوانوں کی فین فالوئنگ ہے اس کے پیچھے۔ یہی جملہ کا جو اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقوں سے کہا گیا تو انہوں نے کہا اگر لڑائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یہ لڑائی تھوڑی ہے، تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اللہ کہتے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ کہتے وہ کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ کتنا سخت جملہ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ منافقت کہا گیا کہ وہ کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل کس کے ساتھ تھا؟ کفار کے ساتھ۔ بات تو دل کی ہوتی ہے، زبان کا کیا حال ہے؟ زبان تو دو تیلے کی زبان، جدھر چاہے پھیر لو، کچھ بھی بول رہو۔ دل میں کیا ہے؟ بات اس کی چلتی ہے، بات ایمان کی چلتی ہے۔ اللہ نے یہی کہا کہ وہ کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، اور اللہ کہتے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ اپنے منہ سے وہ چیز کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھتے، زبان سے مسلمانوں کی حمایت کا دم بھرتے، اور زبان سے مسلمانوں کے اتحاد کے دعوے کرتے، مگر دل میں نفاق بھرا ہوا ہے۔ میں اشاروں میں ہی بولوں گا، آپ سمجھ لو جو سمجھنا ہے، کیونکہ نام لینا کبھی مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، دم بھرتے بڑے بڑے، اپنے سوا کسی کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن ہاں اپنے منہوں سے وہ چیز کہتے جو دلوں میں نہیں ہے۔ ہاں، دل میں نفاق، دل میں کفر کا ڈر، دل میں بزدلی، اور چاہتے منافق کیا چاہتا ہے؟ سرنڈر کر دو، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور وہی مسلمان اپنے منہوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی تباہی کی باتیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں، ہم ان زنت والوں کو مدینے سے نکالیں گے، یہی منافق ہی کہتے تھے، قرآن نے اس کو کہا ہے۔ اور آخری ٹکڑا آیت کا اللہ کہتے واللہ اعلم بما یکتمون، جو بھی دعوے کرو، جو بھی ادھر ادھر کی باتیں چکنی چپڑی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو، یا جو بھی کہو کہ ہم تو بھلائی کی باتیں کر رہے، ہم کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کی باتیں کر رہے، اللہ کہتے اللہ خوب جانتا ہے وہ جو وہ چھپاتے ہیں۔ ان کی ساری حقیقت اللہ کو بخوب معلوم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو یہ آج کی 2-4 آیتیں تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے 167 تک۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم
إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.